निहत्ते और इक़्तिदार हमारे हाथों में नहीं। हम बेसरो सामानी के आलम में यही कुछ कर सकते हैं कि कराची के रोड पर जमा हो जाएं, पेशावर में जमा हो जाएं, कोयटा और लाहौर में जमा हो जाएं और गज़ा को पैगाम दें, क़िबले अव्वल को पैगाम दें कि आज आप पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, काश कि हम वहां पहुंच सकते, काश कि हम आपके शाना बशाना लड़ सकते, लेकिन अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे तो कराची के इस इज्तिमा से हमने जहां कल भी इस्राइल पर लानत बरसाई थी, आज भी इस्राइल पर लानत बरसा रहे हैं। कल भी हमने कहा था कि क़िबले अव्वल हमारा है, हम आज भी कहते हैं क़िबले अव्वल हमारा है। क़यामत के सुबह तक क़िबले अव्वल हमारा रहेगा। कल भी यहूद और हनूद ने मुसलमानों के सामने मुंह की खाई थी, मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ये जलील और ख्वार होंगे, कामयाबी मुसलमानों के कदम चूमेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जनाब मुस्तफा कमाल साहब, मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया, इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, बावजूद वो आज तशरीफ न ला सके, लेकिन कायद मोहतरम का पैगाम है कि हम इस काश पर पूरी उम्मत को इकट्ठे होना होगा, मुश्तरका पैगाम देना होगा कि सुन लो, जब 74 साल से गज़ा के मज़लूम मुसलमान फलस्तीनी अपने हुकूक की जंग लड़ रहे थे, जब हमारी माएं, बहनें और बेटियां अपने इज्जत की जंग लड़ रही थी, दुनिया को क्यों वहां उन पर होने वाले मसालिम नजर नहीं आ रहे थे? और चंद घंटों की एक जवाबी कार्रवाई के नतीजे में न थमने वाला एक हमला शुरू हुआ है। हजारों माएं, हजारों बहनें और बेटियां, मासूम बच्चे शहादतें हासिल कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की करारदाद आती है तो इंसानी हुकूक के आलमबरदार, इंसानी हुकूक के चैंपियन उस जंगबंदी के करारदाद को वीटो करते हैं। काश हमने इतनी जुर्रत कर ली कि हम पेशावर में जमा हो गए, हम कराची में जमा हो गए, हम कोयटा में जमा हो रहे हैं। हम 2 नवंबर को एक मर्तबा फिर कराची में जमा होंगे। मेरे कायद के दावत पर कराची के तूफान अक्सा में गज़ा से मेहमान आ रहे हैं, फलस्तीन से अकाबरीन आ रहे हैं, वो बराह रास्त कराची से आपका मुखातब होंगे। लेकिन हमें एक कदम और आगे बढ़ना होगा कि जिन्होंने इंसानी हुकूक के नाम पर इंसानियत के खिलाफ होने वाले कार्रवाइयों को रोकने की मुखालफत की है, हमें जरा उनके सफारत खानों के बाहर भी अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करके बताना होगा कि मुसलमानों का खून किसी सूरत हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, 76 साल से कश्मीरी अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। 76 साल से कश्मीरियों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, लाशों पे लाशें। अब अगर उसके रद्द अमल में कश्मीरी कोई जवाब देंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये इंसानियत के कातिल हैं। आप 74 साल से फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं, आप 76 साल से कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। अक़वाम आलम को, आलम इस्लाम को, आलम इस्लाम के हुक्मरानों को, आलम इस्लाम के नुमाइंदों को बाहर निकलना होगा, मसलहतों को कुर्बान करना होगा, इक़्तिदार को जूते की नोक पर रखना होगा। आज ऐलान करना होगा कि अगर बॉर्डर खुलता है तो कौन MQM का है, कौन जमीयत उलमा का है, कौन GDA का है,
کون پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ANP کا ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون شیعہ ہے، کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بالائے طاق رکھ کر ہم قبلہ اول کے چوکیداری کے لیے اپنے سروں سے کفن باندھ کر غزہ پہنچنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کا ایک نعرہ غزہ کے ان معصوم بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب آپ سب نے مجھے دینا ہے، چاہے میری بہنیں ہیں انہوں نے بھی دینا ہے، چاہے میڈیا والے ہیں انہوں نے بھی دینا ہے، چاہے پولیس اور رینجرز والے ہیں، کیونکہ ہم ہیں تو مسلمان، ہم ہیں تو انسان، ہم سب نے غزہ والوں کو ایک پیغام دینا ہے۔ میرے نعرے کا جواب آپ کا آواز غزہ تک جانا چاہیے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک۔ مجھ تک آواز نہیں آ رہی، امریکی ایمبیسی سے گزارتے ہوئے، جاپان اور فرانس جرمنی کے ایمبیسی سے گزارتے ہوئے آپ کی آواز اقصی کے در و دیوار تک پہنچانی ہے۔ جواب چاہیے کہ بتلا دو ان کو ہم آج آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ او میری ماں، او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، او زخمی میرے معصوم بچوں، ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں لبیک 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 لبیک۔ اور انشاءاللہ یہ محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ محنتیں رنگ لائیں گی، یہ یہاں بھی ہمارے لیے ایک ایمانی اتحاد کا ذریعہ بنیں گی، تو یہ قیامت کے دن بھی ہمارے ان پسینوں کی مسلمانوں کے حق میں، بھائیوں کے حق میں، مظلوموں کے حق میں، ظالم کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، ان کے گماشتوں کے خلاف بہنے والے یہ پسینے گواہی دیں گے کہ ہم میدان میں تھے، ہم روڈ میں تھے، ہم اسلام کی چوکیداری کے لیے، قبلہ اول کی چوکیداری کے لیے، حرمین کی چوکیداری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ یہ تو پسینے ہیں اسلام کے لیے، قبلہ اول کے لیے، مسلمانوں کے لیے خون بہانا پڑا تو ہم اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، کفر کا منہ کالا کریں گے، اسلام کا بال بالا کریں گے، اور انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے پر لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کر کے رہیں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ اللہ ہماری ان محنتوں کو فلسطینیوں کے حق میں قبول فرمائے، ان ظالموں کو اللہ نیست و نابود، تباہ اور برباد فرمائے، اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حال پر رحم فرمائے۔ آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر فلسطین میں جنگ بندی ہونی چاہیے، اور ان تک امداد پہنچانی چاہیے، اور ان کے پانی کو کھولنا چاہیے۔ ہسپتالوں میں جو زخمی ہیں فوری طور پر فرسٹ ایڈ پہنچانی چاہیے، اور اگر نہیں تو آج یہاں مذہبی قیادت بھی ہے، سیاسی قیادت بھی ہے، تمام مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، پھر سر چور کر بیٹھیں، پھر لاہ عمل بنائیں۔ اگر شارع فیصل کے مظاہرے سے بات نہیں بنتی، اگلا لاہ عمل تیار کریں۔ فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا، نہتا نہیں چھوڑنا، آخری دم تک اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، قبلہ اول کے لیے، فلسطینیوں کے لیے لڑنا ہے، اور انشاءاللہ اسلام کے سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب مصطفیٰ کمال صاحب، جناب فاروق ستار صاحب، ان کی پوری رابطہ کمیٹی، ان کی پوری MQM کے ایک ایک کارکن اور عہدیدار کو آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 2 نومبر کو دوپہر 3 بجے آپ شاہراہ قائدین پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے طوفان اقصی مارچ دیکھیں گے، جس کی میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں، جس میں انشاءاللہ
غزہ سے حماس کے نمائندے اسپیشلی تشریف لا رہے ہیں، وہ براہ راست اس اسٹیج سے آپ کو اپنے حالات سے آگاہ کریں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عینی ماں ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عینی ماں ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عینی ماں ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ہم پنڈال میں جعفریہ آرگنائزیشن کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تاخیر میری گزارش مرکزی رہنما مجلس وحدت مسلمین استاد العلماء علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کے خطاب کریں۔ میں اپنے جماعت کے تمام کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ میرے تقریر کے لیے نہیں آئے، آپ فلسطین کے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ دعا تک ہم سب نے یہاں رہنا ہے، دعا تک کسی نے یہاں سے واپس نہیں جانا ہے انشاءاللہ۔ حسن ظفر نقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔